ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں غلط العام کی طرح پھیلی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا عورتیں بازاروں میں جا رہی ہیں، عورتیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، عورتیں سیاست کا حصہ ہیں، عورتیں ہر کام کر رہی ہیں، لیکن عورتوں کا مسجد میں آنا معیوب ہے. عورت بازار میں جائے کوئی نہ روکے، پارلیمنٹ میں جائے کوئی نہ روکے، مقننہ میں جائے اور کام کرے اس کو بڑھاوا دیا جائے، لیکن جیسے ہی عورت مسجد میں آئے اس کو روک دیا جائے، تاکہ تربیت کا وہ انداز اگر گھر میں میرے بھائیو دین ہوگا، جتنا مرضی بڑا دیندار آدمی ہو، وہ زیادہ وقت ظاہر ہے دنیا کی محنت مزدوری اور جو کچھ ذمہ داریاں لائبلٹیز اس کے اوپر ہیں ان میں مصروف رہتا ہے. گھر سے تو دور رہا، گھر کے اندر ہی دین موجود نہیں ہے تو وہ کتنی کو اصلاح کر لے گا. اور اگر گھر میں دین آ جائے گا، باہر جتنی دیر مرضی رہے، گھر واپس آئے گا، دین گھر میں ہوگا، اس کی بھی اصلاح ہوگی. تو عورتوں کی تربیت کے لیے بہترین جگہ مساجد ہیں، اور اللہ کی بندیوں کو یہ حدیث صحیح ہے کہ مسجدوں میں آنے سے نہ روکا جائے، لیکن مسجد میں آنے کے بھی کچھ آداب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج میں نے آپ کے سامنے صرف 2 باتیں رکھنی ہیں، اور اگر موقع اسی بات کو اگلے درس میں بھی کنٹینیو کریں گے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ جو زنا ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. یہ قرآن پاک میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ زنا مت کرو. ولا تقربوا الزنا، زنا نہ کرنے کی صفت عباد الرحمن کی ہے. ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے. اور مومنون کی صفت بھی ہے فلاح پانے والے، والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد اور عورت. لیکن زنا کے گناہ اور سنگینی کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ کہا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. یہ تخلیق کائنات کے دن سے آدم کی پیدائش سے لے کے بری بات ہے. مسجدوں میں عورتوں کا آنا مستحب عمل ہے، آنا چاہیے تربیت کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی ان کی کچھ اصلاح کر دی. ایک عورت بن ٹھن کے فخر و افتخار کے ساتھ خوشبو کو لگا کے میک اپ کر کے مسجد میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. اور بعض احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا جو عورت خوشبو لگا کے آئے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز کو ادا نہ کرے. میرے بھائیو، یہ جو نکاح کے، یہ جو زنا کے مقدمات ہیں، دباچے ہیں، ان میں نظر، اختلاط، مخلوط محافل، نظر کا بے دریغ استعمال اور زنا کے جو مقدمات اور دباچے ہیں ان میں خوشبو کا خاص طور پہ ذکر یہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے اگر عورت خوشبو لگا کے چل رہی ہے تو اس خوشبو کا مردوں کے ناکوں سے ٹکرانا ایک لامحالہ بات ہے، پھر اس خوشبو کی طرف متوجہ ہو جانا ایک لامحالہ بات ہے. عورت جتنے مرضی حجاب نقاب میں موجود ہو، لیکن اگر خوشبو لگائی ہوگی تو انسان غیر ارادی طور پہ، غیر فطری طور پہ اس خوشبو کی طرف متوجہ ہوگا. پردے کے اندر بھی موجود ہے تو خوشبو کی ممانعت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والی عورت کے اوپر لگا دی کہ جو عورتیں مسجد میں آئیں وہ بھی خوشبو لگا کے نہ آئیں، ایسی خوشبو لگانا جس کے پھیلاؤ کا امکان نہ ہو، یہ تو مستحب ہے اور خامند کے لیے لگانا تو باعث اجر و ثواب ہے. لیکن جس خوشبو کا غیر محرم کے ناک سے ٹکرانے کا اندیشہ موجود ہو وہ خوشبو اتنی سنگین ہے. خوشبو آج ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب نظر کے حوالے سے اور چہرے کے پردے کے حوالے سے بہت سے مغالطے ہیں. میں ان سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. صرف خوشبو لگانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف میں حدیث، سنن نبی داؤد میں موجود، اور امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور متعدد حدیثیں ہیں. پہلی حدیث کیا ہے؟ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلے اس نیت کے ساتھ، بعض محدثین نے یہاں پہ نیت کی تخصیص کی ہے کہ حدیث کا لفظ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ خوشبو مرد بھی سونگھ لیں عورتیں بھی سونگھ لیں. خوشبو نکال کے گھر سے نکلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کہا ہے فہیہ معاذ اللہ، وہ ایسے ہے جیسے وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ. 3 مرتبہ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے. مراد گناہ کی سنگینی بتلانا ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے زنا کر لیا ہے،
یا اس کے اوپر حد لگائی جائے گی. مراد یہ ہے کہ وہ زنا کی دعوت، وہ زنا کے مقدمات اور زنا کے دباچوں کی طرف لوگوں کو خود بخود ابھار رہی ہے. اس زانیہ سے مراد تنبیہ ہے، خطرے کی بات ہے. یہ جو بازار کے اندر عورت جائے، بازار کے اندر خوشبو لگا کے یا مارکیٹوں میں خوشبو لگا کے پھر رہی ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے. اور جو مسجد میں خوشبو لگا کے آئے، مسجد کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے سے منع کیا. دنیا کی سب سے پاکیزہ، مطہر، معطر جگہ جہاں پہ فرشتوں کا، رحمتوں کا، سکینتوں کا نزول ہوتا ہے، ان مساجد میں آپ نے پہلے معاشرے کا بیڑا غرق کیا، عورتوں کو مسجدوں سے دور کر دیا. لیکن ان مساجدوں میں بھی نبی کریم نے خوشبو لگا کے آنے سے منع کیا ہے. تو کیا بازاروں، سینما گھروں میں، یہ چوکوں اور چراہوں کے اوپر، یہ سڑکوں کے اوپر، یہ مالز کے اندر، یہ شاپنگ مالز کے اندر اجازت ہو سکتی ہے؟ دنیا کے پاکیزہ ترین محلات اللہ کے گھر ہیں، اگر یہاں پہ بھی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے تو بازاروں میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک طرف ایسی سختی، مسجدوں میں آنا ہی نہیں، اب عورتیں ساری بازاروں میں ہی پھرتی رہتی ہیں، پورا رمضان بھی عید کی شاپنگ ہی ہو رہی ہے. مسجدوں سے دور کر دو، جنازے نکال دیے اپنے گھر سے دین کے. اور دوسری بات، اگر آ بھی رہی ہیں، اگر بازاروں میں جا رہی ہیں، وہاں پہ خوشبوئیں لگا رہی ہیں، یہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں جو مسجد میں آئے. بعض نے اس کی سند کے اوپر اعتراض کیا ہے، لیکن مفہوماً دیگر شواہد اس حدیث کا جو ترمذی کی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ تو کر رہے ہیں، خوشبو لگانے والی کے اوپر زنا کی حد نہیں ہے، لیکن سمجھانا مقصود تو ہے نا کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا تھا نگاہیں زنا کرتی ہیں، کہا تھا نا یہ دیکھنا غیر محرم کو، معاذ اللہ سے مراد حد تو نہیں ہے نا، لیکن سنگینی سمجھانا تو مقصود ہے نا. عورت مسجد کے اندر آ رہی ہے اور خوشبو لگا کے آ رہی ہے، جائے اپنے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے غسل جنابت کرے. مسجد میں آنے والی خوشبو لگا کے اس کو حکم ہے غسل جنابت کرے. وجہ اور علتیں بھی محدثین نے کوئی کسر چھوڑی. ہاں تو نے خوشبو لگائی اور لوگ تیری طرف متوجہ ہوئے، ان کی آنکھوں نے پھر جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، اب جا کے غسل جنابت کر.